کرنے والا ہے وہ مزے کو تو دیکھتا ہے, وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے زانی سے حساب نہ لینا ہوتا تو پھر لوگ زنا سے بچ کے نکاح کیوں کرتے میرے بھائی؟ ٹینشن میں کیوں ڈالتے اپنے آپ کو؟ جو نکاح کر رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ شادی کرنے والے کو پرلے درجے کا احمق اور بیوقوف سمجھتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج کل نکاح کرنے والے کو زنا کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے, زنا نہ کرنے والا بھی بیوقوف سمجھ رہا ہے. اچھا کام ہے نا. باپ بھی اس کو بیوقوف سمجھ رہا ہے اپنے بیٹے کو, ماں بھی اپنے بیٹے کو بیوقوف سمجھ رہی ہے. الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب ہیں, اکیلے دنیا میں شاید رہ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں اچھا کام ہے, اور بھی ہیں کچھ لوگ. ورنہ نکاح کرنے والے کو سب کیا کہتے ہیں؟ پرلے درجے کا بیوقوف کے خامخواہ کی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہا ہے. مگر اللہ اس کے رسول کیا کہتے ہیں؟ عبادت کر رہا ہے. بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا, ابا کہتے گھر سے نکلو, کہتے ہیں نا ابا نکل جا یہاں سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو. نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار. اللہ نے کیا میرے گھر سے مت نکلو, شادی ہال میں نہ کراؤ, کہاں کرواؤ؟ مسجد میں. ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو. ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں, ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے, نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا. نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی, اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو, یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری, بار بار ایسا نہ ہو ابا کے خرچے پہ. ابا نے پال گیا, جوان کر دیا, بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی, اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی, جو کہ کریں گے ضرور. اماں نے شروع کر دی, بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے. ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا, بہت ہنس رہا ہے, چھوٹا ہے نا. اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا, کہتے میرے دل کی آواز. یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا, کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے. تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں, اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں, محلے والے بھی, معاشرے والے بھی. مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا, خطبہ. اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی, دعائیں, حدیثیں ہوں گی, قرآن کی آیات ہوں گی. نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہا لکھتے ہیں, اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے. تو وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. پھر آپ اگر نکاح کریں گے, خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے, بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ نے, آپ ہوگا 48 سال کے, 50 سال کے, تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں, بھائی اب کرا دو یار. 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں جو جوانی کی عمر ہے, جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو. اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں, تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں. تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے, ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. اتنی کچی عمر میں, بچپن میں شادی کر دی اس کی, یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو. دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو, اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے, غلط کام نہیں ہو رہا. ولیمہ کرو, کھانا کھلاؤ پبلک کو, ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر, میرے کہنے کو مل جائے گا کمرہ ومرہ مل جائے گا, بھاگا ہوا ہوں میں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو.
مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے؟ غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے وہ پوری کرنے دینا. اعلنوا النکاح, نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو, علی الاعلان. غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی, چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی ہے اگر پتہ چلا کہ تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی, اتنے موٹے موٹے آنسو, میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں. اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ, اگر کوئی جاب لگ گئی ہے, کوئی وراثت میں پیسے مل گئے, اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو. تو اماں کیا تانا دیتی ہیں, ابا کیا تانا دیتے ہیں, پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, اعلنوا النکاح, نکاح علی الاعلان کرو, پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, تاکہ پبلک میں جو کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے کہ یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا, وَلَوْ بِالدَّفْ, ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا, وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے, ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے, بھائی کیا ہو رہا ہے, تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے, وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے, تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں. تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے بھائی ڈھول کیوں بجاؤ رہے, کہ نہیں تو میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر, تو نبی نے کیا فرمایا, دف بجاؤ, ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا, اس کی ماحول اور رسم و رواج کی چادر, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا, یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے, حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے, وہ آخرت میں بعد میں, وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم, روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق, اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا, زانی, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے. یہ یاد رکھو, شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا, یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے, طاقت ختم ہو جاتی ہے, خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے.
کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا، مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے، یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو۔ جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا، نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ۔ اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی، اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار، جوان ہو یا عمر زیادہ ہو، تنہائی نہیں اختیار کرتی۔ یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے، نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی، ایک الگ بات۔ جوان عورت ہو، 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار، بولو نا بھائی، نہیں کر سکتے۔ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر، آپ باہر آ جائیں، آپ نہ جائیں، موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں، خاتون جا رہی ہیں، بندہ بھی چلا گیا، کہتے ہیں نظر نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے۔ میں منع کرتا تھا، بعض دفعہ ہم وہاں حج پہ گئے تو وہ لفٹ میں بعض دفعہ ایسا، وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے، اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا، بھائی نہیں، باہر میرے ساتھ چلے جانا، اس سے کہتا تھا میرے ساتھ چلے جانا۔ نہیں بھائی، ہم کو حج کرنے آئے ہیں، جو لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں، مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں، تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ سفر نہیں، یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں، نہ برے کو نہ نیک کو، تنہائی جائز نہیں ہے۔ تنہائی، ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو، کوئی دوسرا موجود ہو، اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو۔ تنہائی جو ہے، تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے، بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں ہر آدمی، یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں ہیں، اتنے گھٹیا نہیں ہیں جیسے مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھو تو بھی کلچر ہے، گورے تو کرتے ہیں نا، ان کو کہ کیا ہے، زنا ہو گیا، گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا، ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو، پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت، نہ اتوار کا، نہ کسی عالم کے پاس جانا، نہ کسی بزرگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا۔ تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے، کیا ہیں الحمدللہ، تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں۔ اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں، کلاس میں، تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل، اس سے بھی تنہائی، یہ مجبوری کی بات ہے، مجبوری میں اس سے بھی تنہائی، بولو نا بھائی، ختم ہو جائے گی۔ دروازہ کھلا ہے تو پھر تم سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے،
جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے ہیں کنڈی لگاؤ, تالا لگاؤ, پرسنل میٹر ہے نا, آپ کا پرسنل معاملہ ہے, تو بہت تنہائی کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت کی. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. اچھا, تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ. پھر اس کو آر دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی تو بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے؟ رجم ہے, رجم. جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت سارے شریعت کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس پر پوری امت متفق تھی. وہ کہتے ہیں میں امت کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن کو مانتا ہوں. آج بہت سے لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں نے کیا کہا تو فلاں نے کیا کہا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا. یہ بڑے خوشنما دعوے ہیں آج کل کے, جو بعض متجددین ہیں ان کے اس قسم کے بڑے خوشنما دعوے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے کیا کہا تو شافعی نے کیا کہا, میں دیکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. یعنی بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کی. اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یار. جو یہ کہتے ہیں نا میں دیکھتا نہیں ہوں کہ فلاں کیا کہتا ہے تو فلاں کیا. مجتہدین جو بڑے بڑے امت کے محققین گزرے ہیں, اور چلو ایک سے غلطی ہوئی, دو سے غلطی ہوئی, سارے ہی غلط ہیں, سارے غلط ہیں. 15ویں صدی میں ایک آدمی وہ صحیح ہے. یہ میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں. ایک صاحب کا فون آیا کہ وہ جو دلائل دیتے ہیں اس کا جواب دے. میں نے کہا اس کا جواب تو ڈیٹیل میں ہے, اور یاد رکھو ہر دلیل سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. دلیل سمجھنے کے لیے بھی کوئی پہلے آپ کے اندر وہ صلاحیت تو ہو. ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ دوا گردے میں فائدہ کیوں پہنچائے گی, گردے کے درد میں. اب وہ آپ کو سمجھائے کہ ایکچولی اس میں یہ کیمیکل ہوتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, تو پھر وہ یوں کرتا ہے, پھر وہ ایسے کرتا ہے, پھر ایک, تو آپ کی سمجھ میں آئے گا؟ بولے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ قیاس بھی ایک شرعی حجت ہے. ہر چیز کا قرآن و حدیث میں صراحتاً ہونا ضروری نہیں ہے. خود قرآن و حدیث نے قیاس کا حکم دیا. کہہ رہے ہیں قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قیاس یہ ہوتا ہے کہ منصوص علیہ حکم کو منصوص کی طرف پھیرنا علت مشترکہ کی وجہ سے, بنیاد. کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا منصوص علیہ دیکھو, جیسے کوئی حدیث ہے صریح, وہ تو منصوص ہے, اور ایک غیر منصوص ہے, کوئی ہے نہیں. تو ان دونوں میں جو چیز مشترک ہوگی اس کو علت کہا جاتا ہے. اس علت کی وجہ سے اس حکم کو یہاں لے آنا. کہہ رہے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی جب نہیں آتا تو نکلو نا یہاں سے, نکلو بدلی گلی سے, یا مدرسے میں بیٹھ کے پورا پڑھ لو. نہیں پڑھتے تو جو پڑھا لکھا ہے اس کو فالو کر لو. دو ہی طبقے ہیں امت میں, جن کو آتا ہے اور جن کو نہیں آتا. جن کو آتا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ چلیں, جن کو نہیں آتا تو ان کے پیچھے چلنے جن کو آتا ہے. اب بار بار ایک سوال میں اور ایک دلیل دہراتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا, آج کل یہ نعرہ بہت لگا, یہ واقعہ رہ نہ جائے یہ غار والا. بہت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھو, کسی سے پوچھنے کی ضرورت
نہیں ہے. آج کل میرے فیس بک پہ نا مسائل جا رہے ہیں, میں جواب دیتا ہوں تو اس میں دلیل نہیں دیتا جواب کی. کسی نے پوچھا کہ مجھ سے سوال پوچھا تھا ٹیلی گرام پہ کہ اگر بیوی کو یاد طلاقن کہہ کے پکارا, طلاقن, تو کیا ہوگا؟ میں نے جواب لکھ دیا, ایک طلاق ہو جائے گی. طلاقن کا مطلب طلاق والی. اب اس میں ظاہر ہے کچھ تفصیل بھی ہے اور دلائل بھی ہیں. تو اب اگر ہم ایک ایک مسئلے کے دلائل لکھ کے بیٹھنا شروع کر دیں تو ایک سال میں ایک ہی مسئلہ بیان ہوگا. ایک سال میں کتنے مسئلے بیان ہوں گے؟ ایک. تو جواب لکھتے ہیں بس, دلائل نہیں لکھتے. ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا, تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو حوالے دے دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے چند مخصوص قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ذرا یہ پوچھ کے دیکھیں کہ ابا کا انتقال 1980 میں ہوا تھا, وراثت چھوڑی تھی, اس پہ بڑے والے بیٹے نے ایک منزل اوپر بنائی, پھر منجلے بیٹے نے ایک اور اسٹوری بنا دی اوپر, اس میں ٹائلیں ہمارے بہنوں ہی نے لگائی ہیں کیونکہ وہ بہن کے ساتھ گھر داماد بنے ہوئے ادھر ہی رہا کرتے تھے. ٹائلیں اس نے لگا دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا. سن 2000 میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اب 2017 میں وراثت تقسیم کر رہے ہیں. مفتی صاحب اس کا جواب دیں. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ پوچھیں, پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 اور آیت نمبر فلاں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالف نہیں ہوں, ان کا بہت احترام کرتا ہوں, اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے. مطلب یہ کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ حوالہ کہاں ہے اس کا. ارے بھائی, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اگر مفتی ہوتے پھر ان سے مسائل پوچھتے, پھر حوالے دیتے, اور اگر دیتے حوالہ تو ایک پروگرام میں ایک مسئلے کا جواب ہوتا. اور اس حوالے پر جو اعتراضات اٹھتے وہ تو چونکہ مجمع ایسا ہوتا ہے, کوئی حدیث جب وہ بتاتے ہیں تو اس مجمع میں اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے جو اس حدیث پر اعتراض کریں. تو اس لیے خاموشی سے حساب کتاب امن اور شانتی کے ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کرے چلتا رہے. تو مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے جو سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے, علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. ٹھیک ہے نا, میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا, ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں, اندھا نہیں ہوں میں, اندھا. جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے, ٹیکا انجیکشن ہے, تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے, اڑے ہوئی, ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت میں. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی, نیٹ پہ سرچ کیا, بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں, اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی, فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا, وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ تھی, ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے, اور پھر ایک ٹیکا لگا دیا, لے بھائی نکل گیا. دوسرا آیا, پیشنٹ آ رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے, یہ لے بھائی کھانسی کا سیرپ. صاحب یہ والا کیوں, وہ والا کیوں نہیں؟ سیرپ تو سارے ہی صحیح ہیں, یہ والا کیوں دیا, وہ والا کیوں نہیں دیا؟ ڈاکٹر صاحب نیٹ پہ بیٹھ گئے کھول کے, اس سیرپ کی وجہ کہ بھائی اتنا فٹ اتنے قد انچ ہو کسی انسان کا, اتنا ویٹ ہو, اس کے لحاظ سے یہ والا سیرپ, اور اس قسم کی کھانسی ہو, یہ والا سیرپ آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے. تو اس نے کہا کہ پھر بہرحال چلا گیا وہ. تیسرا آیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بخار ہے تیز, پیناڈول. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پونسٹون, وہ کیا ہے, پوسٹون, پونسٹان تو دوا آتی ہے اس کی بخار کی, پونسٹون یا پونسٹون کیوں نہیں لکھ کے دیا, پیراسیٹامول کیوں نہیں دیا آپ نے, پیناڈول کیوں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی پیناڈول میں پیراسیٹامول شامل ہے, کیا دلیل ہے اس کی, نظر تو نہیں آ رہی. حوالے, ڈاکٹر کہے گا میں کلینک بند کر کے جا رہا ہوں, سارا دن میں مکھیاں مارنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا, لائن لگی ہوئی ہے پیشنٹ کی.
پیشنٹس کی لائن لگی ہوئی ہے اور 3 گھنٹے میں صرف 3 مریض دیکھ چکا ہوں, اور جو دماغ استعمال ہوا ہے حوالے تلاش کرنے میں وہ ایک ٹینشن الگ. اب آپ بھاگے وہاں سے, آپ پیشنٹ تھے, آپ نے کہا یار تو دلیل نہیں دیتا, اب میں اپنا ایک میڈیکل کالج کھولوں گا جماعت المسلمین کے نام سے. یہی ہو رہا ہے, میں ایک نیا فرقہ بناؤں گا میڈیکل سائنس میں جو دلیل سے دوائیں دیا کرے گا. جو دوائیں کس سے دے گا؟ جب بھی دے گا تو دلیل سے دے گا, کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر لوگوں کو اندھا مقلد بنا رہے ہیں. پھر وہ جماعت المسلمین کے نام سے ایک میڈیکل کالج کھولے گا, پھر اس کا پارٹ 1 بنے گا, پھر اس کا پارٹ 2 بنے گا, پھر وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے. ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو صدیوں سے. آپ لوگ کہتے ہیں نا غلط علماء بھی تو ہوتے ہیں, تو بھائی صحیح کو پہچان لو. صحیح بھی تو ہوتے ہیں اگر غلط ہوتے ہیں. تو جیسے صحیح اور غلط ڈاکٹر میں پہچان کرنے کے لیے دماغ لڑاتے ہو, تو ایسے ہی صحیح عالم میں اور جاہل عالم میں یا باطل عالم میں, اس میں پہچان کرنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لڑا لیا کرو, اور اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو. پھر ان کی تقلید ہی کرنی ہے, ان کی پیروی کرنی ہے. واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے, مفتی اعظم تھے, وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. وہ فقہ حنبلی کو فالو تو کرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا, میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں, اس کے حساب سے فتویٰ دیتا ہوں میں. تو وہ واٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسج بھیجا, ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے, اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو. سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, اور سعودیہ کے جو مفتی اعظم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے. وہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کو. وہ دلیل کو فالو کر کے فتویٰ دیتے ہیں. اب جواب سمجھو, سنو میرا, اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے. جب جواب ہی سمجھ میں آیا تو قرآن و سنت کہاں سے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے. میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لیے, وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یا آپ پھر ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو؟ نہیں آ رہی بات. آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا, اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. لہذا آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو؟ اگر آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے فتاوی کی کتابوں کو آگ لگا دو پھر. اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں, تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے 1000 دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں. تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے. شیخ بن باز یقیناً میرے لیے قابل احترام ہے, قابل اعتماد ہے, مگر پوری امت مسلمہ کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. ان کے بہت سے فتاوی پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں, جس میں 3 طلاق کا مسئلہ بھی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو, امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو. کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پائیں؟ کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے؟ کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی. نہیں یار انہیں رہنے دیں ایسی, ٹھیک ہے, جیسے چل رہے ہیں نا ویسے چلتے رہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی 15ویں صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو. یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں, اور جتنا پیچھے جائیں گے, جتنا اسلاف کو فالو کریں گے, اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے. اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے, نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے. بات قرآن و سنت کی نہیں ہے, قرآن و سنت کی تشریح کی ہے. تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی؟ عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, بہت آسان. اگر تشریح کے نام پہ بیوقوف بنایا جائے تو ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے, اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں, میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا. یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, یہ امت یتیم نہیں ہے کہ
یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا کہ ختم ہو رہے ہیں، اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. قرآن نازل کیا آخر میں اور اس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں. ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی، جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں، اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے. آپ کیا کر لو گے؟ آپ 1,000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے، اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوگا. آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے، 82 سال میں مرو گے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے. پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی، اب جڑ جاتی ہے. مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں. تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال، اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے. اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے. بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں. میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے. ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پہن رہے ہیں، عمریں کتنی ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا، اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہو، بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں، ترقی اور تعلیم سے دور. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے. تو گندم اور بکری، اسی بکری کا گھی، اسی بکری کا دودھ، اسی بکری کا مکھن، اس پہ نکال دیا کتنے سال؟ 99. میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے؟ وٹامن سی چاہیے، اتنا آئرن چاہیے، اتنا پوٹاشیم چاہیے، اتنا میگنیشیم چاہیے، اتنا فلانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، حفاظتی کے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں. اس کو ستو چاہیے، اس کو بکری کا دودھ چاہیے. نکال لیا 99 سال. اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے، اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے زندگی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں. اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے نا، جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے، اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں. ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں. پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام. جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا، پیغمبر دور کرتے ہیں، اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. یہ مریں گے پھر بھی 100 سال بھی عمریں ہو جائیں نا تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں. تو آپ نے کیا کیا؟ ترقی سے یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں، اب پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں. تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا، وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے ہیں. جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں. وہ سوال یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے. ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے. ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی، یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. ڈارون تو پھینکے گا، پھینک رہا ہے وہ. اس نے تھیوری پیش کر دی، یہ آٹومیٹیکلی ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر بندر بنا، پھر وسیم بھائی بن گئے، غفار بھائی بن گئے.
اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہو گیا, میں بھی پاسبل ہے, ممکن ہے ایسا ہوا ہو. اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے جو بالکل ان لاجیکل بات ہے, جس کا نہ سر نہ اس کا پیر. کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے. میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا, ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری. پھر جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو. اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے. کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ کھربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے جو اوریجنل ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود, کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی. روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بخود نہیں بن سکتا. اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے. ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے. باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے, اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی, ناممکن نہیں. کیا عجیب چیز ہے نا, روٹی سے آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے. اور ایگزیکٹ صحیح ٹائم پہ بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے. اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر خوراک اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سائنسدان تو بڑے راز سے کہیں گے نیچرل ہے, نیچر کا حسن ہے. وہ بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا؟ نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے؟ نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے؟ نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے؟ نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے؟ نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تم بنے نہیں ہو, تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے. تو مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے. مشین سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے جڑی ہو, جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائے گی کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. آپ گھر میں بائک لے کر آ گئے, بائک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہو, بائک جواب دے گی. آپ بائک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے بائک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بائک کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس کا پچھلا پہیہ نکالتے ہیں, پوری چنچی لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی, بائک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے ہے. اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائک پہ اینٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی کہ اس کو بنایا کیوں گیا. ایمبولینس میں لوگ باراتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بائکوں پہ پورے چنچی لگی ہوئی, 100 20 آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اور عید والے دن, بقرعید والے دن ایک میاں بیٹھا ہوا ہے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, 4-6 بچے, جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں, عید مناتے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا, اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتا ہے. یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے, بڑھ جائے گا. ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں. میں بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لیکن بھائی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ ٹاپک. اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, قرآن. اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ, اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سب سے سپیریئر ہے. باقی کتابوں کی ویلیو ہے, اس کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ
ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی مفاد ہوتے ہیں, اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے, وہ سب پہ غالب ہے. ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا, اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش, اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری. پہلی بات, 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو, آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ, ہو نہیں سکتا. کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے نبی آپ غم نہ کریں. تو قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں, تو اللہ نے کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں, 1-2 صورتیں نازل ہوئی ہیں, اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن. قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی. اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے, بھائی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں, باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں, اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بے تحاشا پڑھی جانے والی. نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو آپ کا بچہ تھا, پیدا ہوا, آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل. جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے, یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے, اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں, یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, بلی سے ڈرتا ہے, چوہے سے ڈرتا ہے. تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا, جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام رہی ہے, اس کا نام چینج کر دو. پہلے کوئی بھی غفار, ستار کوئی بھی نام تھا, تو کسی کی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت ہے. آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. لوگ بولیں گے بس کرو یار, وسیم رکھ دیتے, سلیم رکھ دیتے, سمندر خان رکھ دیتے, چنگیز خان رکھ دیتے, کم از کم بہادر خان اس پہ سوٹ بولو نہیں. جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو, لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی, یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے. کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا, جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا, جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا, جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا, کھڑے ہو کر سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا, باوضو ہو کے سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ, کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے. اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے. تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا اس کا. یہ اس کی علامت ہے. یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے, ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی, ناممکن تھا. اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا, اچھا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں مصنف کا نام نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا, سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے. یہ واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام بولو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے, کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے, اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے, تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں.
جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ، لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی، ہلکا رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا. مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں، نکال لیں. ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں، لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں، نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں، ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں، سوائے میاں بیوی کبھی حل نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو. اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو، خود ہی سیٹ ہو جائے گا، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، ہاں تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی بیوی بولے نا کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا، بولا ڈیلے کرو پھڈا. ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ، مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا، اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا. نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا، دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا، بس بات ڈیلے کرنے کے لیے. پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ، بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ، میں اپنے باپ کو. اس طرح 3 دن گزارو، سیٹ ہو جائے گا معاملہ، خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل نہیں. جرگوں تو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہو پھر جرگا شرگا بٹھاؤ. اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو. یہ دنیا کیا ہے بھائی، مسافر خانہ ہے، اسی طرح گزرے گی اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی اتنا بیوی سے پڈا رہتا، تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو تو کیا مسئلہ؟ کہتے کیا کریں ابھی 4تھا بچہ ہونے والا ہے، جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے، اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو، کبھی دیکھ لیتے ہیں، ذرا بات کر لیتے ہیں، بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں، بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں. تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو، تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. بلکہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما، کیا ہے اگلی آیت مولوی صاحب؟ نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے. جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے. میں پیغمبر ہوں، میسنجر ہوں، میں گاڈ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں؟ اپنی طرف. ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے، چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں،
آپ جواب کیا کہتے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے، جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ما کان لبشر، اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے، پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے، کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے۔ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے؟ اپنی طرف۔ صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے، بتاؤ بہترین آپشن تھا نا، بہترین آپشن تھا نا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، نا 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 نا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا، افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ غم تھا، محبت تھی۔ نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا جو بالکل نبی کے عین مطابق، وہ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ ومن کان، پھر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو، دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں، تو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہاں عبادت کا مطلب کیا؟ ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں، نبی نے کیا فرمایا؟ میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے۔ وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ، دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے۔ بیسیوں ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کم کھاؤ، لیکن لوگوں کو کہہ رہے ہیں فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا لوگوں نے، بہت کم لوگ۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہد منکم الشہر فلیصم، نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے
کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں یہ، اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے۔ آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا یو اے ای جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ۔ یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے یہ۔ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ نماز کو دیکھ لو، وضو کروایا، اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں، ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے، نہیں دھلوا سکتے۔ تو کس قدر، یعنی جتنے بھی حکام، جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے، آپ حج کو دیکھ لو، کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے، بھائی ادھر توجہ رکھیں، بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ دنیا کی کوئی بھی قوم، یہ کھانا شانا بعد میں لگا دے تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو، بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو، تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا، میں بھی ادھر، میرا بھی دل ادھر جائے گا، ہم سب مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں۔ آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے، کرتے کیا ہیں؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد گھومے، عرفات میں اسٹے کیا، دھوپ میں کھڑے ہوئے، اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ 15 لاکھ خرچ کرنے کا صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے، سر مڈا کے آتے ہیں۔ اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو، انعام کیا ملے گا؟ ٹینڈ کرا کے آؤں گا۔ تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی کیسی ہو، ٹینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے، ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا۔ قربانی کے الگ خرچہ، اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا، کتنا کراؤڈ، کیا ہے وہی قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں۔ کروڑوں اربوں لوگ اور کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں، اتنی بے دینی کے باوجود، ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے۔ کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے، 4 کروڑ نہیں کر سکتے، 4 ارب نہیں کر سکتے۔ قربانی کو دیکھ لو آپ، قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی۔ سب سے مہنگا ترین تہوار، غیر مسلموں کے تہوار ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہوتا، اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں۔ مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ، 2 عیدیں ہیں نا، 2 تہوار، اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے، اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے۔ عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا، اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو۔ اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں، اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے، ہندوؤں کی ہولی ہے، اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو۔ مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے، کیسا بہترین تہوار دے کر گئے، کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے، کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے، کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے۔ کسی ایک اسلام کے آرڈر کو، حکم کو اٹھا کے دیکھو، اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے، کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملے گا، اس کے ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں بنایا میں نے تمہیں؟
بہت اہم آیتیں، آپ لوگوں کی توجہ ہے یا تھک گئے ہیں؟ جی 10 بجے سے زیادہ ہمارے جاپانی کی تھوڑا سا ڈسٹرب تو باہر بھی آواز جا رہی ہے کیا؟ نکلتے ہیں. اچھا بھائی ایک ایک کر کے نکلیں، بس میں سمیٹ رہا ہوں. 10 بجے سے زیادہ. ابھی 10 بجنے والے تو مجھے پہلے بتا دیتے نا. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سم ٹائم کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں بات کو. اصل میری بیان کی تمہید لمبی ہوتی ہے، جو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم پھر کم بچ جاتا ہے. جو لیکن وہ تمہید لمبی نہ ہونا تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل تو آخر ہی سے ہوتا ہے نا. وہ کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا لا بتاؤ، اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا چلو آخر سے سنا تو کہتے از کالڈ نیوٹنز لا. وہ آخر سے ہوتا ہے تو اصل تو آخر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے نہیں. ترقی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا. کتا اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا. وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ بے وفا. کتے کو دم ہلانے پر ثواب نہیں ملتا، شیر کو بہادری پہ نشان حیدر نہیں ملتا. وہ گاڈ اس میں سافٹ ویئر بہادری والے. اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے. بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں. اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں ملتا. اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ برا بھی بن سکتا ہے. تو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ایسی مخلوق کو میں آزمانا چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا ہو، میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے. لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا 18 سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ نے اپنے بلی یا مرغی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائیں، کوئی گناہ، بھائی بچوں کو کنٹرول کرے نا، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے، آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا. وہ بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں. سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں نا، مجھے بھی تو دیکھ. آپ ان کو لے جائیں. تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے گا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے، برداشت کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا. یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے، اس پر اللہ کی لعنت. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا، نارمل ہے یار، آپ بے روزگاری ہے. لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا، اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے، اتنی اچھی تنخواہیں، تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے، کہتے نہیں کہتے یار تف ہے تمہارے اوپر، لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے، تف ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بہترین آپشن تھا یار. وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے، اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے؟ بہت شدید ضرورت ہے. یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا، جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو؟ خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے. گاؤں میں کسی نے بائک خریدی تو آپ کو پتا گاؤں میں کوئی کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے، یار وہاں جانا ہے، یار وہاں جانا ہے. تو لوگ آتے تھے، بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی، میں پیٹرول ڈال دوں گا.
जब पेट्रोल डालने के ऑफर दे रहे तो कौन रोकेगा फिर, यार चल भाई ले जा। हर थोड़ी देर में कोई आता, भाई मुझे बाइक मिल जाएगी आपकी, मैं पेट्रोल में डाल दूंगा। एक दिन उसको गुस्सा आया, एक बंदा आया कहने भाई जरा बाइक चाहिए, पेट्रोल में डाल दूंगा। वो खाली डब्बा लेकर आया, बोला इसमें पेट्रोल डाल और इसको चला के ले। बाइक में सब कुछ पेट्रोल। तो भाई जापानियों से अगर आपका टाकरा हो ना, तो आप उनको बताएं दुनिया में सब कुछ डिसिप्लिन नहीं होता, सब कुछ तरक्की नहीं होती, सब कुछ सेहत नहीं होती, और भी कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आप बने क्यों हो, आपको अपनी मंजिल का तयन करना पड़ेगा, एक अहम बात। दूसरी बात यह कि अच्छा कामयाब है और बुरा क्या है, नाकाम है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है, यह भी अल्लाह से पूछना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो जिना करता है वो जिना को बुरा नहीं कहता, जो शराब पीता है वो शराब को बुरा नहीं कहता, जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में, जापानी कहते हैं कि हम माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा के बुरा काम कर रहे हैं। वो कह रहे हमारे तो माँ बाप ने खुद बोला था मैं डाला हूं वहां पे। भाई इसलिए बोला था कि उन्होंने अपने माँ बाप को खुद दाखिल किया, वो तो बोलेंगे। दुनिया में जो बुराई आम हो जाती है, लोग उस बुराई पे लेबल क्या लगा देते हैं, अच्छाई का। होमोसेक्सुअलिटी, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी में पड़े हुए हैं वो इसको बुरा कहते हैं। उन्होंने तो लॉ पास करवा के लीगल कर दिया इसको। तो कुरान का दूसरा कमाल ये है जो आपको जापानियों को बताने की जरूरत है दलाइल के साथ, वो यही है भाई अच्छाई और बुराई इंसान तय नहीं करेंगे। इंसान जब भी अच्छाई को एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले अपना सेफ साइड रखते हैं अपने लिए। जो चर्च पीता है वो चर्च के खिलाफ कभी भी कानून पास नहीं होने देगा। इंसानों से थोड़ी पूछा जाएगा अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए इसमें भी अल्लाह ने गाइड कर दिया। तो अल्लाह ने बता दिया तौहीद अच्छी है, शिर्क क्या है। हिंदू शिर्क को बुरा कहेगा क्योंकि वो अपने बाप दादा से पूछता है, वो तो बुत परस्ती के आदमी है। भाई खुदा से पूछो, कुरान से पूछो, अल्लाह कहेगा मैं पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने झुकने को पसंद नहीं करता। जिसने बनाया सिर्फ उसी के सामने झुकना पड़ेगा। अल्लाह से अगर हम पूछते हैं, इंसानों से पूछोगे जिना बुरी चीज है, लोग कहेंगे भाई अगर लीगल है तो बुरी चीज नहीं है, इल्लीगल है तो क्या है, बुरी है। अल्लाह क्या कहता है, लीगल हो या इल्लीगल हो, ला तक़रबु ज़िना, जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब फटकने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। शराबियों से पूछो शराब बुरी चीज है या नहीं। अमेरिका की गवर्नमेंट से, जापान की गवर्नमेंट से पूछो, गवर्नमेंट कहेगी भाई अगर एक खास मिकदार में पी है, लेवल में पी है तो अच्छी है। अगर उस क्वांटिटी से तजावुज करते हो कि पता ही नहीं चलता पीने के बाद कि मैंने किनको निकालना था और किनको निकाल दिया। वो फायर ब्रिगेड के हमले में एक बंदा था, शराब पी के आया था, वो इतने बंदों को निकाल के ले आया ना, और खुश हो रहा है देखो मैं पी के आया हूं और मैंने कितने बंदों की जान बचा ली। लोगों ने कहा सारा वो अमला निकाल दिया तो आग बुझाने के लिए आया, बता उन्हीं को निकाल लिया। तो शराबी से पूछोगे, दुनिया से पूछोगे, वो कहेंगे भाई अगर एक खास मिकदार में है तो ठीक है, उससे तजावुज मत करो। अल्लाह क्या कहता है, एक कतरा भी क्या है शराब का, नजस है, नापाक के कपड़ों पे लग जाए नमाज नहीं होती, पीना तो दूर की बात है। तो ये भी है भाई, ये भी जहान है। आप इन लोगों से पूछो खानदान को बनाना और जोड़ना अच्छा काम है बुरा काम है, ये कहेंगे पर्सनल आपका मसला है। आप अगर निकाह करके बच्चे पैदा करते हो नहीं करते, ये आपका हेडेक है, ये गवर्नमेंट का हेडेक नहीं। आप अच्छा शहरी वही है जो टैक्स टाइम पे देता हो। अल्लाह से पूछोगे, अल्लाह कहेगा जो निकाह नहीं करता या देर से करता है वो बुरा है, जो बरवक्त करता है और उसकी औलाद भी होती है वो क्या है, वो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहा है। तज़व्वजुल वदूद अल बलूद, नबी ने फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद कसरत से दे, जो तुम्हें औलाद कसरत से दे। नस्ल की कमी को इस्लाम पसंद नहीं करता, नस्ल बढ़ाने को इस्लाम क्या करता है, पसंद। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो फैमिली प्लानिंग वालों के जितने नारे उठा के आपको डस्टबिन में फेंकने पड़ेंगे। भाई खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। आते हैं लोग अफलातून बन के, आबादी बढ़ रही है तो यूं हो जाएगा तो देखो जिन मुल्कों में आबादी घटी है ना, इतनी तरक्की के बावजूद भी वो फना हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो। जापान में चपली कबाब के होटल क्यों, अगर जापानियों की नस्ल बढ़ रही होती तो यहाँ चपली कबाब के हम लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। आप लोग को यहाँ घुसने देते ये लोग, कहते भाई तुम देसी लोग हो यार, यहाँ का माहौल खराब कर रहे हो तुम। तो इस्लाम ने पहले से हुक्म क्या दिया है, नस्ल रोकने का, बढ़ाने का। फिर इस्लाम ने सबसे ज्यादा तरजीह दी है रिश्तेदारी को, खूनी रिश्तों को। दोस्त पर अल्लाह ने भाई को क्या दी है, तरजीह दी है। समझते नहीं हो। गर्लफ्रेंड पर अल्लाह ने किसको तरजीह दी है, मुंह से बोल ले, किसको, बीवी को। गर्लफ्रेंड से हंस के बात करने पर कोई सवाब नहीं मिलता। गर्लफ्रेंड से पूछोगे तो वो कहेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझसे जब बात करता है मुस्कुरा के बात करता है। अल्लाह से पूछोगे तो अल्लाह कहेगा बहुत बुरा है कि जो इसके लिए हलाल नहीं है उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा है।
اور بیوی سے مسکرا کے بات کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے. آج بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر عورت کو یہ اعتراض ہے کہ میرا میاں ادھر لگا ہوا ہے فون پہ، پتہ نہیں وسیم نام پہ کہ یہ وسیمہ ہے یا وسیم ہے. نام شکیل رکھا ہوا ہے، نکلتی شکیلہ ہے. وہ نام وحید رکھا ہوا ہوتا ہے، جب تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے تو وحیدہ ہے. میں بھی خواتین سے کہتا ہوں آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا، تو اب آزادی اسی کا نام ہے. آپ کو بھی تو دیندار رشتوں سے چڑ تھی نا، یہ تو نمازی پرہیزگار قسم کا یہ تو نہیں چاہیے ہمیں، تو ایڈوانس ماڈرن چاہیے. تو ماڈرن تو پھر مارکیٹ میں اسی ٹائپ کے ماڈرن مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاتون نے، جو ماڈرن خاتون ہے لیکن اس نے مضمون بڑا اچھا لکھا، فیس بک پہ کہیں مضمون تھا، ماڈرن خاتون ہے، اس نے ایک بات لکھی ہے، وہ ماڈرن مذہبی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ کمبخت اگر شوہر ہینڈسم ہونا تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہینڈسم نہ ہو اسی سے شادی کیا کرو. یہ اس کی رائے تھی کہ جس کو تم ہی کسی طرح سے پسند کر لو، کسی اور کو وہ کسی بھی زاویے سے پسند بولو. یار یہ حالات ہو گئے. تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے نا اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے. گرل فرینڈ بولو یہ رشتہ مانتی نہیں ہے، اسلام مانتا ہی نہیں ہے. اسلام اولاد کا قائل ہے، خاندان کا قائل ہے، رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے، اللہ کی عبادت کا قائل ہے. یہ چیز جاپانیوں میں آپ کو نظر نہیں ہے. جو ان کی خوبیاں ہیں وہ اسلام نہیں بتائی ہیں، وہ لے لو ان سے. بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے، تم میں ہم نے آ کے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آ گئی. مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو قرآن پہلے سے منع کر چکا ہے. آپ کہتے ہو جاپانی لوگ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پہلے 1400 سال کہہ چکا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا مشرکین کے حوالے، اپنا بندہ پکڑ کے واپس کیا کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پابندی نہیں کرتے. تو آپ نے جب یہاں رہنا ہے آپ نے اپنے کیریکٹر کو ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے. ٹیکس پہ آپ نے پابندی سے دینا ہے، لا کو آپ نے ان سے زیادہ فالو کرنا ہے. یہ لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے.